حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ شب بارات میں بزرگوں نے عبادت کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، ارشاد فرما دیں۔ مفتاح الجنان میں مرقوم ہے کہ جو شخص شعبان المعظم کی 14ویں تاریخ کو آفتاب ڈوبنے کے قریب یعنی ڈوبنے سے کچھ پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے گناہ صغیرہ معاف کر دے گا اور 40 حوران بہشت اس کی خدمت کے لیے مقرر فرما دے گا۔ اور بعد نماز مغرب کے معمولات جو بزرگوں سے منقول ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض اکابر اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے کہ اس شب میں مغرب کی نماز کے بعد دنیاوی کلام کیے بغیر درازی عمر کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھے، اس کے بعد 1 مرتبہ شب برات کی دعا پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ نماز تلاوت کی برکت سے ہمیں عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے۔ دوسری بار اسی طرح بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہنے کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھے، اس کے بعد 1 بار شب برات کی دعا پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ نماز و تلاوت کی برکت سے سب بلائیں اور مصیبتیں ٹال دے اور عافیت ظاہری و باطنی نصیب ہو۔ تیسری بار بھی کشادگی رزق کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھے اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 1 مرتبہ شب برات کی دعا پڑھے، پھر اللہ تعالی سے دعا مانگے کہ نماز و تلاوت کی برکت سے ہمیں کشادگی رزق بخشے اور کسی کا محتاج نہ کرے اور غنائے ظاہری و باطنی سے مالا مال کرے، اور 8 رکعت 2 کر کے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 15 بار سورہ اخلاص پڑھ کر نماز پوری کرے، گناہوں سے پاک و صاف ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، ثواب عظیم ہوگا۔ پھر 12 رکعت 2 کر کے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھ کر نماز پوری کرے، پھر 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید، 10 بار درود شریف پڑھے اور اس کے بعد 14 رکعت 2 کر کے ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہے پڑھے، جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ سورہ یاسین کی تلاوت شب برات میں کم از کم 3 بار کرے اور درازی عمر، رزق کی کشادگی اور دفع امراض و بلیات کے لیے دعا کرے۔ اور اگر کسی کو سورہ یاسین نہ یاد ہو یا دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو 21 بار قل هو اللہ شریف سورہ یاسین کی جگہ پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے، پھر اس کے بعد رات میں نوافل اور تلاوت، درود، کلمہ وغیرہ جو بھی ہو سکے اپنے جب تک جگتا رہے اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق پڑھتا رہے کہ یہ بات عبادت اور ریاضت کی ہے۔ جو لوگ اس رات میں شور شرابہ کرتے ہیں، پٹاخے چھڑاتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں، وہ بہت بڑی تاریکی اور اندھیرے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے کہ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم حاصل کریں اور خرافات سے بچیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ شعبان کے مہینے میں جو لوگ ہر سال قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں تو ان کا یہ عمل کیسا ہے، وضاحت فرما دیں۔ یہاں پر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قبر کھل گئی ہے، دھنس گئی ہے اور ہڈی وغیرہ ظاہر ہو گئی ہیں، تو ایسی صورت میں تو مٹی ڈالنا اور مٹی ڈال کر قبر کو بند کر دینا، قبر کو بنا دینا، یہ جائز ہی نہیں بلکہ لازم اور واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ اسی صورت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اسے مٹی دینا فقط جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے کہ ستر مسلم لازم ہے۔ فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 101۔
اور دوسری صورت یہ ہے اس کی کہ قبر برسات وغیرہ میں مٹی بہہ جاتی ہے اور یا بکھر جاتی ہے اور قبر کا نشان مٹ جاتا ہے، تو اس طرح سے اگر قبر کی مٹی اکٹھا کر کے اور پھر قبر پر ڈال دی جائے تاکہ اس طرح سے نشان باقی رہے اور ہم پہچان لیں کہ یہ ہمارے فلاں کی قبر ہے یا فلاں کی قبر ہے، یعنی اس لیے مٹی ڈالنے کا نشان باقی رہے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی اصل شریعت میں موجود ہے، اور جس چیز کی اصل موجود ہوتی ہے تو وہ چیز جائز ہوتی ہے، اور اس کو بلا وجہ ناجائز نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اصول کا قاعدہ ہے کہ الحکم یدور مع علتہ، یعنی حکم کا مدار علت ہے، اور جب علت اور اصل موجود ہوگی جائز کی تو وہ چیز جائز ہوگی، اور ناجائز کی تو وہ ناجائز ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الجنائز باب الدفن میں بروایت ابو داود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن فرمایا تو ان کی قبر کے سرہانے ایک پتھر نصب فرمایا اور فرمایا کہ اعلموا بہا قبر اخی وادفن الیہ من مات من اہلی، ہم اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کا نشان لگا لیں گے اور اسی جگہ اپنی اہل بیت کے مردوں کو دفن کریں گے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الجنائز باب دفن المیت فصل ثانی صفحہ نمبر 149 پر یہ حدیث شریف موجود ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ قبر کا نشان باقی رکھنے کے لیے اگر اس پر کنکر رکھ دے یا پتھر رکھ دے یا مٹی ہی کو سمیٹ کر پھر چڑھا دے تاکہ نشان باقی رہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ شب برات میں بعض جگہوں پر نفل نماز جماعت کے ساتھ لوگ ادا کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے، وضاحت فرما دیں۔ نفلی نماز کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، اور مگر جس مسئلے میں اختلاف ہو تو اس مسئلے میں اس مسئلے پر عمل کیا جاتا ہے جو مفتیٰ بہی ہو، یعنی جس پر اصحاب ترجیح اور ارباب افتاء نے فتویٰ دیا ہو، اس کے مطابق عمل اور فتویٰ واجب ہے۔ تو نفلی نماز کے بارے میں جماعت سے پڑھنا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ اگر ہمیشہ جماعت سے پڑھا جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر احیاناً یعنی کبھی کبھار کر لیا جائے تو یہ جائز ہے، مگر مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے، بہتر نہیں۔ تو جو لوگ شب برات یا شب قدر وغیرہ میں اس نیت سے جماعت سے صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھاتے ہیں یا اور نفلی جماعت کرتے ہیں تاکہ عوام قریب آئیں اسی بہانے اور ان کو کچھ واعظ و نصیحت کی جائے اور ان کو ذکر خیر سے قریب کیا جائے، تو یہ اچھی بات ہے، اور ایک مستحب کے لیے جماعت سے روکنا اور اس پر سختی کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ جو لوگ سختی کے ساتھ شب قدر اور شب برات میں صلاۃ التسبیح وغیرہ کی جماعت سے روکتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں۔ اصل میں بہار شریعت میں مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے، تو جن لوگوں کی رسائی صرف بہار شریعت ہی تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، تو ان کو دھوکہ لگتا ہے اور وہ بہار شریعت پڑھ کے اچھل پڑتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ بہار شریعت میں جس کتاب کا حوالہ دیا گیا اس کتاب کی طرف مراجعات کریں، اور مراجعات کر کے اور پھر اس میں پوری عبارت آگے اور پیچھے سیاق و سباق دیکھیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں
بہار شریعت میں شامی کا حوالہ دیا گیا ہے، اور شامی میں جو کچھ ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ اگر ہمیشہ جماعت کیا جائے، یعنی مواظبت علی المواظبت اور علی الدوام ہمیشہ کیا جائے، تو یہ بدعت اور مکروہ ہے، جس کو مکروہ تحریمی اور ناجائز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر کبھی کبھار کر لیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، صرف مکروہ تنزیہی ہے، اور مکروہ تنزیہی جائز ہوتا ہے، ناجائز و حرام نہیں ہوتا۔ تو شامی کی اس تفصیل سے بہار شریعت اور فتاوی رضویہ میں جو بظاہر تضاد ہے اس کا بھی جواب ہو جاتا ہے کہ بہار شریعت میں جو مکروہ تحریمی لکھا اس کا مطلب ہے کہ جب نفل کی جماعت علی المواظبت کیا جائے، یعنی ہمیشہ، تب مکروہ تحریمی ناجائز ہے۔ اور فتاوی رضویہ میں جو جائز لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ احیاناً، یعنی کبھی کبھار کر لیا جائے تو جائز ہے۔ اور میں نے جو شامی کا مطلب بیان کیا ہے، تو شامی کی پوری عبارت شامی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 49 پر اس طرح ہے، وہ عبارت آپ بھی سنیں۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فی الحلیہ الظاہر ان الجماعت فیہ غیر مستحبۃ ثم ان کان ذلک احیانا کان مباحا غیر مکروہ وان کان علی سبیل المواظبۃ کان بدعۃ مکروہۃ لانہ خلاف المتوارث۔ یہ عبارت شامی کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حلیہ میں ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ نفل کی جماعت مستحب نہیں ہے، یعنی تنہا تنہا پڑھنا مستحب ہے، اور اگر جماعت سے پڑھیں تو جائز ہے۔ ثم ان کان ذالک احیانا کان مباحا، پھر اگر یہ احیانا یعنی کبھی کبھار ہو جائے تو جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاظَبَةِ، اور اگر بطور مواظبت کے یعنی ہمیشہ جماعت کی جائے تو کانا بدعتن مکروہتن، تو یہ بدعت مکروہہ ہے، لأنہ خلاف المتوارث، کیونکہ یہ متوارث طریقہ کے خلاف ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جتنی رسائی ہو اور جتنا علمی مبلغ ہو اتنا ہی بات کرے، اور بلا وجہ لوگوں میں چھوٹی چھوٹی بات اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں فتنہ فساد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب کا ایک دن میرے پاس فون آیا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے پیر صاحب نے تو ناجائز کہا ہے کہ نفل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، اور ایسے پیر صاحب کا وہ حوالہ دے رہے تھے جو زندگی بھر دیوبندیوں کا نکاح پڑھائے اور نماز جنازہ پڑھائے، دیوبندیوں کو خوش کرنے کے لیے، اور صلاۃ التسبیح کی جماعت کو حرام کہہ رہے ہیں، یعنی جو واقعی حرام ہے اس کو تو جائز سمجھتے ہیں، اور جو جائز ہے اس کو حرام کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کے پیر صاحب کیسے ہیں؟ بھائی پیر کے لیے یہ شرط ہے کہ عالم ہو اور باصلاحیت عالم ہو، بعمل عالم ہو، یہ نہیں کہ 10 سال لے لیا اور پہلی فارسی نہیں آتی تو ایسے کو شریعت عالم نہیں مانتی ہے، عرف میں لوگ مانا کریں۔ تو اب بتائیے جس کو فتاوی رضویہ تک کا مطالعہ نہیں، وہ پیری مریدی کر رہا اور مریدین کو اس قدر اندھا بنا دیا ہے کہ وہ جائز کو بھی حرام کہتے پھر رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی یہ فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، جو فقہی کتابوں اور شرعی کتابوں سے حل ہوگا۔ میں شامی کا حوالہ دے رہا ہوں، میں فتاوی رضویہ جیسی معتبر کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں جس میں راجح اور مفتبہی مسائل لیے گئے ہیں، اور آپ پیر صاحب کا حوالہ دے رہے ہو، تو کیا آپ کے پیر صاحب کوئی کتاب ہیں کیا؟ فقہ کی کسی کتاب کا نام پیر صاحب ہے؟ ہم کتاب کا حوالہ دیں، آپ بھی کتاب کا حوالہ دیجیے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے، اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ بھائی پیر کا عالم باصلاحیت و بعمل ہونا ضروری ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے وہ جب جاہل ہوگا تو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہے گا۔ اب پیر کا مقصد ہے مریدوں کو فیضان پہنچانا، تو صاحب وہ فیضان کے بجائے حیضان پہنچا دے گا، تو جو کچھ تھا وہ بھی چلا جائے گا، مزید کیا ملے گا۔ خیر، تو فتویٰ اس پر ہے کہ نفل کی جماعت اگر کبھی کبھار کر لیں، شب برات، شب قدر وغیرہ میں، تو جائز ہے،
صرف مستحب کے خلاف ہے، مستحب کے خلاف جو ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ رحمہ لمبی چوڑی تفصیل اور تحقیق کرنے کے بعد جو مختصر اور ماحصل نکالتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں پھر اظہر یہ کہ یہ کراہت صرف تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولا لمخالفت توارث، نہ تحریمی کی گناہ و ممنوع ہو۔ فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 464۔ تو اس عبارت سے بالکل صاف جائز ہے کہ احیاناً، اور آگے پھر اعلیٰ حضرت نے شامی کی عبارت نقل کی اور اس میں یہی فیصلہ فرمایا کہ کبھی کبھار جماعت کر لینا جائز ہے، ہاں اگر ہمیشہ کرتا ہے تو یہ بدعت مکروہہ ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ اور بہار شریعت کی عبارت جو مکروہ تحریمی ہے وہ مواظبت پر محمول ہے، اس پر قرینہ بھی موجود ہے، کیونکہ اسی کے آگے صدر الشریعہ نے جہاں پر مکروہ تحریمی فرمایا اسی کے آگے فرماتے ہیں اجلۂ اکابر اولیاء سے باسناد صحیحہ ثابت ہے کہ نفل کی جماعت کرتے تھے، لہٰذا جو لوگ نفل کی جماعت کریں جو ہے تو مخصوص راتوں میں ان پر غلو یعنی سختی نہ کی جائے۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ صاحب مکروہ تحریمی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے آگے جو لکھا ہوا ہے کہ سختی نہ کی جائے تو اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی تنہا پڑھتا ہے تو یہ بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر جماعت سے کوئی پڑھتا ہے تو یہ بہتر نہیں مگر یہ بھی جائز ہے، اس لیے نہ جماعت والے ان پر سختی کریں اور نہ جو تنہا پڑھتے ہیں وہ جماعت والوں پر سختی کریں، اور ہمارے اکابر اور مشائخ اسی پر ہیں۔ فتاوی برکاتیہ میں فقیہ ملت نے یہی لکھا جو میں نے سنایا، فتاوی فقیہ ملت میں یہی ہے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی نگرانی میں فتاوی مرکزی دارالافتاء سے جو فتویٰ شائع ہوا ہے، فتاوی کی ایک جلد جس کا نام ہے فتاوی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف، جس میں تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی تصدیق بھی ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 356 پر بھی شب قدر اور شب برات وغیرہ میں احیاناً یعنی کبھی کبھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جائز لکھا ہوا ہے۔ لہذا میرے بھائی یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں سختی کی جائے، اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھتا تنہا پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی جماعت سے پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، دونوں ایک دوسرے پر سختی نہ کریں۔ اللہ رسول کا ذکر عوام۔ حضور کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جس قبرستان میں سنی وہابی دیوبندی سب دفن ہو تو اس قبرستان میں جب جائیں تو وہاں پر ایصال ثواب کیسے کریں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس کے لیے شامی شریف میں ایک جزیہ ہے کہ اگر جنازہ کافر اور مومن دونوں کا خلط ملط ہو جائے یا مل جائے اور پتہ نہ چلے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، اب ایسی صورت میں مومن جنازوں پر نماز پڑھنا فرض کفایہ بھی ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ دونوں کو سامنے رکھ کر اور مومن کی نیت سے نماز پڑھی جائے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اس طرح ہے کہ یصلی ویقصد المسلمین لأنہ ان عجز عن التعین لا یعجز عن القصد۔ شامی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93-94 باب و صلاۃ الجنائز۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جہاں پر ایسی صورت ہو وہاں پر نیت کا اعتبار ہوگا، لہذا جس قبرستان میں پرانے قبرستان ہیں وہاں پر ایسا ہے کہ وہاں ہر فرقے کے لوگ مدفون ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مرتد کے لیے ایصال ثواب جائز نہیں، تو ایسی صورت میں وہاں پر جائے تو جو مومنین مومنات وہاں مدفون ہیں ان کی نیت سے ایصال ثواب کرے، اور زبان سے جب کہے تو اس طرح کہے کہ اللہ اس قبرستان میں جتنے
مسلمین مسلمات مومنین مومنات مدفون ہیں، اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچے، تو اس طرح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو بدعقیدے اور مرتد ہیں، وہ جب آپ مومنین مومنات کی قید لگا دیں گے تو وہ اپنے آپ نکل جائیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں عورتیں جو عرفہ کرتی ہیں تو حضور ارشاد فرمائے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ عورتوں کے نزدیک عرفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص قبل شب برات خواہ ایک دن پہلے یا 10 ماہ پہلے مر جاتا ہے تو اس کے لیے آنے والے اس شب برات سے ایک رات پہلے ہی الگ سے اس کے نام سے فاتحہ دلاتی ہیں اور اسے عرفہ کا نام دیتی ہیں۔ پھر شب برات میں ماں اس میت کے تمام روحوں کے نام عام فاتحہ دلاتی ہیں، اور شب برات سے ایک رات قبل اس میت کا فاتحہ دلانا، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا لوگوں سے، وہ لازم اور ضروری سمجھتی ہیں۔ اس رات میں بھی وہ تمام لوازمات تیار کیے جاتے ہیں جو شب برات میں تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ عرفہ کا مطلب ہے عورتوں کے اعتبار سے۔ اس کا حکم فون پر بار بار پوچھا گیا مجھ سے، اور واٹس ایپ پہ بھی کئی بار جواب دیا گیا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فاتحہ کے لیے شریعت میں کوئی وقت مقرر اور متعین نہیں ہے۔ جو لوگ تیجا، 40واں، 10واں، 20واں وغیرہ مقرر کرتے ہیں وہ صرف اپنی آسانی کے لیے، تاکہ اس تاریخ پر اصالِ ثواب یاد آ جائے، تو یہ تخصیصات عرفیہ ہیں، تخصیصات شرعیہ نہیں ہیں، لہذا ان کو لازم اور ضروری شرعاً نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے، مگر اس کی جہالت سے اصالِ ثواب ناجائز نہیں ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ فاتحہ چاہے شب برات سے ایک رات پہلے دلائے، چاہے 2 رات پہلے دلائے، چاہے 10 رات پہلے دلائے، جب چاہے فاتحہ دلائے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ 1 رات پہلے دلانا چاہیے اور اکیلے اسی کا نام دلانا چاہیے اور یہ ضروری اور لازم ہے، یہ محض جہالت اور غلط ہے۔ نفس فاتحہ کسی دن بھی دلا سکتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ عرفہ کا نام دینا اور اس کو لازم اور ضروری سمجھنا یہ بلا اصل اور جہالت ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا بعض لوگوں سے کہ جب شب برات میں سب کی فاتحہ دلاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مردے ملتے ہیں لہذا سب کو ملا رہی ہوں۔ یہ بھی ان کی جہالت ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت قاطع شرک و بدعت میرے آقائے نعمت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عرفہ تک یا بعد تک اگر الگ ہمیشہ فاتحہ دلائیں تو حرج نہیں، شامل نہیں تو حرج نہیں۔ یہ سمجھنا کہ عرفہ تک الگ کا حکم ہے پھر شامل کا، یہ غلط و جہالت ہے۔ فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 213۔ اس عبارت کا یہی مطلب ہے کہ فاتحہ جب چاہے دلائیں، کسی مخصوص تاریخ میں اس کو ضروری نہ سمجھیں۔